الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین، لوگوں کے ذہن میں اکثر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی شخص کسی ایسے جگہ کام کرتا ہے جہاں پر غلط کام ہو رہے ہوں، کیا اس کا وہاں پر رہنا یا کرنا جائز ہے؟ یا اسی طرح سے کسی ایسے شخص کا کوئی کام کرنا جو کام حرمت پر مبنی ہو، شرک اور بت پرستی پر مبنی ہو، یا جو کام محرمات میں سے ہوں، کیا کسی شخص کا ایسے آدمی کی مدد کرنا یا ایسے آدمی کا کام کرنا کیا جائز ہے؟ اس تعلق سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طرح سے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بڑی پیاری حدیث ذکر کی ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر عشرتن، کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی وجہ سے 10 لوگوں پر لعنت بھیجی ہے۔ شراب حرام چیز ہے، شراب کی وجہ سے 10 لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ آصرہا و معتصرہا، شراب نچوڑنے والا، شراب نچڑوانے والا، والمعصورۃ لہ، اور جس کے لیے شراب نچوڑا گیا، وحاملہا، اور شراب اٹھانے والے پر، والمحمولۃ لہ، اور جس کے لیے شراب اٹھا کر کے لایا گیا ہو، وبائعہا، اور شراب کے بیچنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، والمبیوعہ، اور جو ہے شراب جس کے لیے خریدا گیا اس پر بھی اللہ کی لعنت، وساقیہ، شراب پلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت، والمستقات لہ، والمستقات، اور جو ہے پینے والے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی وجہ سے غالباً 10 لوگوں پر لعنت بھیجی ہے۔ معزز ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ شراب ایک حرام چیز ہے۔ اس شراب کے حرام ہونے کی وجہ سے اس فیلڈ میں جتنے بھی لوگ شریک ہوتے ہیں، تمام کے تمام لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت بھیجی ہے۔ شراب بنانے والے پر، شراب بنوانے والے پر، شراب خریدنے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب پینے والے پر، شراب پلانے والے پر، اور ان دکانوں پر، ان کمپنیوں پر جو حمالی کرتے ہیں، جو شراب کو ادھر ادھر سے ادھر ادھر لاتے لے جاتے ہیں، جو اس کی سپلائی کرتے ہیں، ان تمام کے تمام لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث کے حوالے میں کہتا ہوں، تمام لوگوں کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں، یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، جو کسی بھی فیلڈ میں، کسی ایسے فیلڈ میں جہاں پر سود خوری کے کام کو فروغ دیا جا رہا ہو، یا اسی طرح سے شرک اور بدعات کے کام ہو رہے ہیں، جیسے مندر ہے، سود خوری کا کام جیسے بینک ہے، یا اسی طرح سے کوئی ایسا کام جس سے غلط چیزیں حاصل کی جا رہی ہوں، جیسے ٹی وی بنا کر کے دے دینا جو مندر میں چلایا جاتا ہو، یا ٹی وی بنا کر کے دے دینا جو سنیما ہال میں چلایا جاتا ہو، تو یہ ساری چیزیں گویا کی ایسی ہیں جن میں عمل کرنے سے یا جن میں شریک ہونے سے گویا کہ ہم ان غلط کام کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پیغمبر اسلام علیہ السلام نے ان تمام لوگوں پر لعنت بھیجی ہے۔ دیکھو، شراب ایسا نہیں کہ صرف پینے والے پر اللہ کی لعنت ہے، شراب پلانے والے پر بھی، پیتا نہیں پلا رہا ہے اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، اور صرف پلانے والے پر نہیں، شراب بیچتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت، اور بیچنے والے پر نہیں، وہ کمائی جو لوگ کھاتے ہیں اس کی پوری فیملی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اب فیملی والوں کا کیا قصور؟ قصور یہ ہے کہ وہ برائی دیکھتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں، اور اس برائی سے جو انکم ان کو فائدہ ملتا ہے اس میں شریک ہوتے ہیں، لہٰذا وہ تمام کے تمام لوگ اس جرم میں شریک ہیں۔ جتنے بھی لوگ ان برائیوں پر جو ہے برائیوں کے میدان میں، برائیوں کے فیلڈ میں کام کرنے والے ہوتے ہیں،
ان تمام کے تمام لوگوں کی کمائی بھی حرام ہے، ان تمام کے تمام لوگوں کا پیشہ جو ہے بالکل جائز نہیں ہے، یہ غلط چیز ہیں۔ ہمارے کچھ راج کام کرنے والے بھائی ہوتے ہیں، ہمیشہ یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ کیا مندر بنانا جائز ہے؟ ہم پیسہ لے کر کے بناتے ہیں۔ معزز ناظرین، بھلے ہی ہم پیسہ لے کر بناتے ہیں لیکن بالکل جائز نہیں، اس لیے کہ اس مندر کے اندر غیر اللہ کی پرستش ہوتی ہے۔ کسی بھی ناحیے سے غیر اللہ کے کسی بھی کام میں تعاون کرنا، کسی بھی کام میں مدد کرنا، چاہے وہ اپنا جانی مدد ہو یا مالی مدد ہو، بدنی مدد ہو، کسی بھی اعتبار سے ان کا تعاون کرنا شریعت اسلامیہ کے رو سے بالکل ہی جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس 4 ویلر گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ گاڑیوں کو بک کر کے کسی مزار پر لے جاتے ہیں۔ اس حدیث کے حوالے سے میں ان کو بھی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اس گاڑی میں کسی ایسی جگہ پر لوگوں کو بٹھا کر کے لے جانا جہاں پر غیر اللہ کی پرستش کی جاتی ہو، رب العالمین کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا ہو، تو بالکل جائز نہیں ہے۔ ایسی جگہوں پر اپنی گاڑی بک کرنا، لے کر کے جانا بالکل جائز نہیں۔ وہاں سے وہاں جو ہم بھاڑے پر اپنی گاڑی نہیں لے جا سکتے بالکل، اگرچہ ہم پیسہ لے کر کے کرتے ہیں۔ شراب بیچنے والا بھی تو شراب بیچتا پیسہ لے کر کے، شراب بیچنے والا بھی تو پیسہ لے کر کے شراب بیچتا ہے، اس کمپنی میں اس فیکٹری میں کام کرنے والا پیسہ لے کر کے کام کرتا ہے، تو پھر اس کو گناہ ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ معزز سامعین، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے اگرچہ ہم پیسہ لے کر کے کام کرتے ہیں، اگرچہ ہم ضرورت کے تحت وہاں ہیں، لیکن پھر بھی مذہب اسلام کے اندر جو ہے ایسے امور میں مداخلت کرنا، ایسے امور میں جو ہے شرکت کرنا جو بالکل شرعاً جائز نہ ہو، اسلام کے خلاف ہو، بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ کوئی کاریگر کمپیوٹر کا کاریگر ہے، اس کے پاس میں کوئی ایسا کمپیوٹر آتا ہے جو مندر میں جو ہے یا سنیما ہال میں لوگوں کو دکھایا جاتا ہے، ایسا ویڈیو یا کمپیوٹر آیا مرمت کے لیے، ریپیئرنگ کے لیے، اور وہ جانتا ہے کہ یہ کمپیوٹر جو ہے سنیما ہال میں جائے گا، وہ جانتا ہے یہ ٹی وی جو ہے یہ مندر میں جائے گا، وہ یہ جانتا ہے کہ یہ جو میں ریپیئر کر کے دوں گا کسی غلط ہی جگہ پر جائے گا، اس کے باوجود بھی پیسے کی لالچ میں بناتا ہے۔ معزز ناظرین، بالکل ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے اور واضح دلیل ہے، کسی بھی غلط کام میں کسی بھی ناحیے سے تعاون کرنا، چاہے پیسے کے اعتبار سے ہو یا بدنی اعتبار سے ہو یا اپنے ہنر کے اعتبار سے ہو، اگرچہ اجرت لے کر رہے، پھر بھی جہاں تک میرا علم ہے، جہاں تک میں نے اس حدیث کو سمجھا ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امت اسلام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔